السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج ہم سید امین القادری صاحب کا بہت ہی خوبصورت سا ایک بیان سنتے ہیں، جس کا موضوع ہے حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت۔ چلیے سنتے ہیں۔ جاتا ہے، سنا ہے نا؟ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں ہم چشتی لوگ لڑتے نہیں۔ قادری اور چشتیوں میں فرق یہی ہے، قادری قتل کرنے والے ہیں۔ ہاں، مریدی لا تقف واشن فانی عزوم قاتل عند القتال، یہ غوث پاک کا قول ہے۔ مت گھبرا، میں قاتل ہوں، تیرے دشمن سے ڈر مت، قتل کروں گا۔ غوث پاک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قادری قاتل ہے لیکن چشتی نائی، کیونکہ انہیں آنا تھا ہند میں آنا تھا، تلوار نہیں اٹھانی، محبت۔ لیکن وہ لوگ بھی بڑے ہوشیار ہیں، بات کیسی کرتے ہیں، سن لیں آپ۔ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں ہم چشتی لڑتے نہیں، ہم چشتی لڑتے نہیں، ہم نے اپنی تلوار نیام سے نکال کر باہر ننگی لٹکا دی ہے، جو خود سے آ کے ٹکراتا ہے خود بخود کٹ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تلوار نکال کے چشتیوں کی بال لٹکی ہوئی ہے، جو خود سے آ کے ٹکرائے گا، تلوار کا کیا قصور ہے، لٹکی ہوئی ہے، آ کے جو ہے وہ ٹکراؤ گے، تم جانو، تمہارا کام جانو۔ چشتیوں سے فیض لینا ہے، اکڑ کے نہیں آنا، جھک کر کے آنا، تو یہاں بھی خیرات ملے گی، وہاں بھی خیرات ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی چشتی ہے، چشتی جسے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں۔ لوگ تخت تاج کے لیے لوگوں کی لاشیں گراتے ہیں، اور غریب نواز کا وہ شیدائی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، حسینی، جعفری، سید فاطمۃ الزہرا کا پوتا، تخت و تاج کو ٹھکرا کر صرف چشتیت کی نسبت کے حصول کے لیے ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لاتا۔ سبحان اور اللہ، جب پنڈوا کی خیرات ملی، 70,000 مذہبی ہندوستانی رہنماؤں کو مسلمان، 70,000 مذہبی رہنما یہاں کے، ان کو یہ وہ گھاؤ ہے نا، وہ تو اثر دکھاتا ہے۔ یہ گھاؤ کوئی چھوٹا موٹا تھوڑی ہے نا، بہت تکلیف دیتا ہے یہ۔ 70,000 مذہبی رہنما کو کلمہ پڑھایا تو عوام میں کتنا ہاں۔ اور ایک آیا تھا بڑا تن کے، کہا کہ اشرف یہ زمین میری ہے، جو حضرت کی روح آباد، سرکار کی روح آباد، وہ جو کہ چوچے مقدس ہے جس کہتے ہیں جہاں مزار ہے، وہ روح آباد ہے۔ فرمایا جو یہاں آئے گا، مخدوم اشرف کا جو یہاں آئے گا عقیدت کے ساتھ آئے گا، کبھی بدبخت نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ، فرمان کبھی بدبخت نہیں رہے گا۔ وہ چشتی بزرگ ہے، یہ چشتیت پڑھتے جا رہا ہوں میں آپ کے سامنے، چشتی بزرگ ہے۔ ایک آیا تھا، کہا کہ مجھ سے لڑو، زبردستی ہے، مجھ سے لڑو۔ بھئی ہم لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن اگر تجھے لڑنے کا شوق ہے تو آج ہی ایک بندہ میرا مرید ہوا ہے، تمہاری جماعت کا ایک بندہ میرا مرید ہوا ہے آج ہی، اگر لڑنا ہے تو اس سے لڑکا۔ یہ اس سے لڑنا ہے؟ کہا۔ اس نے کہا حضور میں کیسے لڑوں گا، یہ بہت بڑا جادوگر ہے، ہوا میں اڑتا ہے۔ میں ادھر آ۔ مخدوم صاحب پان بہت کھاتے تھے، سبحان اللہ۔ اس کو دلیل لگنا کہ آپ لوگ مت کھانے لگنا، لیکن بہرحال مجھے منع کرنے کا کوئی حق بھی نہیں۔ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری نے آپ کی پہچان بتائی تھی، اتنا خوبصورت ہے کہ حسن کی وجہ سے داڑھی بھی اس کی لال ہے، پان کھانے کی وجہ سے ہونٹ بھی اس کے لال ہے، اور حسینی صحیح النسب سید ہے۔ وہی میری نماز، ایک مخدوم جاتا ہے دوسرا مخدوم آتا ہے، ان کی پہچان بتائی تھی۔ تو کہا پان بہت کھاتے تھے، کہا ادھر آ، نہیں لڑ سکتا اس سے، ادھر آ، نہیں لڑ سکتا، ادھر آ۔ اپنا پان جو بالکل کھا کر کے بچ گیا تھا نکالا، اس کے منہ میں ڈالا، کا جا۔ اس نے جادو کے زور سے پہلے چوٹیاں بھیجی، جب یہ جا کر کے کھڑے ہوئے نا، پان صرف منہ میں، ابھی کوئی وظیفہ نہیں، کوئی قرآن یاد نہیں کرایا، کچھ نہیں پڑھایا، یہ میرے مخدوم چشتی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ الہی تابوت خورشید ماہی، چراغ چشتی آرا روشنی۔ سلسلے کے اعتبار سے قادری ہوں،
لیکن ہندوستانی ہونے کی وجہ سے چشتیت کا رنگ رکھتا ہوں اور خلافت بھی رکھتا ہوں. ایک نہیں کئی چشتی خلافتیں ہیں الحمدللہ. سبحان اللہ. اس لیے چشتی رنگ بول رہا ہے یہ. ہم قادری ہیں لیکن ہم تعصب والے لوگ نہیں ہیں. ہاں جب قادریت پڑھتے ہیں تو پھر پڑھتے قادریت ہیں, پھر اس میں بھی ڈنڈی نہیں مارتے. چشتیت پڑھتے تو پڑھتے چشتیت ہے, ڈنڈے نہیں مارتے. پھر پڑھتے صدیق اکبر کی شان تو پھر صدیق کی شان پڑھتے ہیں, ڈنڈی نہیں مارتے. جب مولا علی کی شان پڑھتے پھر مولا علی کی پڑھتے, ڈنڈی نہیں مارتے. اسی لیے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی. جب صحابہ پڑھنے لگتے تو کہتے یہ خارجی کہاں سے آیا, اہل بیت پڑھتے تو کہتے یہ رافضی کہاں سے آیا. امام چوبئی کہتے نا ہم رافضی نہ خارجی, بھئی ہم سنی ہیں لیکن ڈنڈی مارے بغیر پڑھ رہے ہیں نا, اس لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے. قادریت پڑھتے تو کہتے کہ یہ چشتی نہیں ہے کیا, چشتیت پڑھتے تو کہتے قادری نہیں ہے کیا, قادریت چشتیت پڑھتے کہتے نقشبندی نہیں ہے کیا, نقشبندیت پڑھتے کہتے سہروردیت نہیں ہے کیا. ارے میرے عزیز یہاں سب ہے الحمدللہ, لیکن عنوان جو دیتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ کچھ غلامی کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم تعریف ہی کر کے خراج پیش کر لیں, خیرات حاصل کر لیں. میری اشرف ہے چشتی اشرف میں. یہ اشرفی سلسلہ اصل چشتی ہے, یہ اصل چیز. اعلیٰ حضرت بھی چشتی تھے. ہاں وہ ماریرہ مطارہ قدیم چشتی ہے, قدیم چشتی ہے, اور آج تک وہ رنگ کبھی کبھی ظاہر ہوتا رہتا ہے کسی کسی کے ذریعے سے. ہاں ہاں قادریت کا رنگ شاہ برکت اللہ سے آیا, لیکن چونکہ خون میں چشتیت ہے اور ہر ہندوستانی کے خون میں چشتیت ہے. چشتیت ہر ہندوستانی کے خون میں. غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے نا, یہ اذان غریب نواز کی بدولت ہے. یہ قرآن کی تلاوتیں, یہ مدرسے, یہ مساجد سرکار غریب بزرگان چشت کا صدقہ ہے, مرہون منت ہے. اگر سنیو سننا چاہتے ہو تو بات آگے بڑھاتا ہوں. تو عرض یہ کر رہا تھا مخدوم سمنا علیہ رحمہ, یہ مرید ہے لاؤلک پنڈوی کے, وہ مرید ہے عقی سراج کے, وہ مرید ہے نصیر الدین چراغ دہلوی کے, وہ مرید ہے حضرت محبوب الہی کے, وہ مرید ہے بابا فرید کے, وہ مرید ہے خواجہ قطب کے, وہ مرید ہے غریب نواز کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں تو منہ میں پان ڈالا تھا, جا لاڑ اس سے. ہم نہیں رہتے چشتی, ابھی کوئی وظیفہ کوئی چلہ کچھ نہیں, صرف منہ میں پان. پان کی یہ شان ہے. لیکن مخدوم صاحب کے منہ میں ڈالا, چوٹیاں بھیجی اس نے, یہ جا کے کھڑے ہو گئے تو ساری چوٹیاں واپس, ان کو دیکھ کر چوٹیاں واپس. پھر اس نے شیر بھیجے, شیر بھی واپس, ان کو دیکھ کے صرف پان منہ میں ڈالنے. جس مخدوم کا پان یہ کام کر رہا ہے, مخدوم کی شان کیا ہے. سبحان اللہ. سانپ بھیجے, پھر بھاگ گئے سب سے. آخر کار حیران پریشان ہو کے چیلے بھیجے, چیلے بھی واپس. پھر حیران ہو کے خود آیا, ہوا میں اڑا, ہوا میں اڑا. مرید نے کہا سرکار اب کیا کروں؟ کچھ نہیں کر, اپنا ڈنڈا پھینک. میرا نہیں تیرا, ڈنڈا پھینکا, جو پڑی نیچے آیا. یہ غریب نواز کے مشابہ کرامت. آیا قدموں پہ گرا, سرکار مان گیا. جس کے منہ میں پان ڈال دیا اس کی یہ شان ہے, تو اشرف کی اشرفیت کی شان کا عالم کیا ہو. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم کیا ہو. اور پھر اشرف سمنا کا یہ عالم ہے, تو اشرف الانبیاء کی شان کا عالم کیا ہو. یہ چشتی بزرگوں کا فیضان ہے. دیکھا ناظرین آپ لوگوں نے کتنا بہترین اور کتنا اچھا بیان کیا ہے حضرت سید امین القادری صاحب نے, اور سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسی شان ہے اور کیسی کرامت ہے. اللہ عز و جل مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے طفیل ہمیں بھی سچا پکا عاشق رسول بنائے, اولیاء کرام کا ادب و احترام کرنے والا بنائے, اور سید امین القادری صاحب کی علم میں, عمل میں, عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے. ملتے ہیں انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.